بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کو مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں اور آج کل ہم اسباق کے ایک اہم اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں اور اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس دیکھ رہے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کا ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ چیپٹر یعنی کہ سبق نمبر 10 بابل کے کھنڈر کا ایک اہم اقتباس ہے، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھ لیجئے سبق نمبر 10 بابل کے کھنڈر، اور درسی کتاب میں یہ صفحہ ہے 98 یعنی 98۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک اقتباس ہے، بابل یہاں وہ کنواں تھا جس میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو کسی گناہ کی پاداش میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ یہاں سے یہ شروع کیا ہے ہم نے اور یہاں تک انسانی آبادی سے بھی محروم تھے، یہاں تک یہ اقتباس ہم نے لیا ہے اور اس کے ہم نے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائے ہیں۔ تو یہ رہے ہمارے نوٹس۔ اقتباس میں نے آپ کو یہ بتا دیا، سب سے پہلی آپ نے ہیڈنگ جو ہے وہ مارکر سے اقتباس کی دینی ہے اور اس میں کٹ نب مارکر سے اگر آپ ہیڈنگ دیں گے تو وہ بہت اچھی لگے گی۔ اس کے بعد آپ نے کالن کا یعنی رابطہ کا سائن یعنی علامت لگانی ہے اور پھر ڈبل انڈر لائننگ کر دینی ہے۔ پھر اقتباس کو آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے بالکل مختصر کر کے۔ اس کے بعد آپ نے کٹ نب مارکر سے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، جس کے بعد آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے اور پھر آپ ہیڈنگ کو ڈبل انڈر لائننگ کر لیں اور اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف جمیل الدین عالی کے سفر نامے سے لیا گیا ہے۔ جمیل الدین عالی کو بات میں گہرائی اور مزاح کی کیفیت پیدا کرنی آتی ہے۔ جمیل الدین ایک بار مشہور صحافی میر خلیل الرحمن کے ساتھ بابل، جو کہ عراق کا قدیم تاریخی شہر تھا، اس کی سیر کو جاتے ہیں۔ بابل نے بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کے ساتھ عروج و زوال کے بے شمار دور دیکھے، لیکن آج ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ ہم نے حوالہ جاتی شعر لکھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مصنف شہر بابل کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس شہر کے متعلق بے شمار کہانیاں اور روایتیں ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں بھی کچھ واقعات ہیں جن میں مشہور روایت 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ملتی ہے۔ یہ فرشتے جادو کا علم رکھتے تھے، لوگ ان سے جادو سیکھنے جاتے تھے۔ یہ پہلے تو منع کرتے لیکن اگر کوئی بات نہ آتا تو سکھا دیتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے ایک جرم کی سزا میں قیامت تک بابل کے کندے کنویں میں لٹکے رہیں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اہل بابل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، لیکن بعد میں یہ فرشتے خود اس برائی میں مبتلا ہو گئے جس سے وہ دوسروں کو منع کرنے کے لیے گئے تھے۔ بقول حالی، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزاع تک خود فراموش رہنا۔ مصنف یہاں اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے عام طور پر کسی محکمے کی اصلاح کے لیے کسی اچھے اور بڑے افسر کو لگایا جائے تو وہ بجائے اصلاح کرنے کے خود بھی ان برائیوں میں پڑ جائے یا مبتلا ہو جائے، لکھ سکتے ہیں۔ بابل کو انسانی تاریخ کے پہلے تہذیب یافتہ شہر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1800 سال پہلے ترقی کے عروج پر تھا۔ اس دور میں اس کے حکمران حمورابی نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا کا پہلا دستور بنایا تھا۔ اس حوالے سے حمورابی کو پہلا قانون بنانے والا یا پہلا قانون دینے والا کہا جاتا ہے۔ حمورابی نے اپنے دستور میں جن چیزوں پر زور دیا وہ معاشرے میں بسنے والے افراد کے حقوق اور فرائض تھے۔ اس کے بعد دنیا میں معاشرتی حقوق کو ان میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے اکثر خطے تہذیب تو دور انسانی آبادی سے ہی محروم تھے، یعنی آج سے تقریباً 3500 سال پہلے دنیا کی آبادی ایسی نہ تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اب حوالہ جاتی شعر دیکھنے ہیں۔
زیادہ زیادہ چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے کارواں کے رہنما بن کر چلو۔ تو یہاں تک ہماری مکمل ہوئی اقتباس کی تشریح۔ اب آخر میں ہم تبصرہ دیکھتے ہیں، بالکل مختصراً لکھا ہے میں نے۔ زندگی کے کھیل تماشے میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور تکبر میں پڑ کر ہر برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اہل بابل کا بھی یہی حال تھا، اپنے غرور کی وجہ سے آج ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو چلیے آج ہمارے سبق نمبر 10 کے بھی ایک اہم اقتباس کی تشریح مکمل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس سبق کے کسی اور اقتباس کی تشریح چاہیے ہوئی، اگر گھر کے لیے کوئی ہوم ورک ملا ہو یا پھر خود آپ نے کروانا ہو کلاس میں ٹیچرز وغیرہ نے یا جو بھی، تو پھر آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔